نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. میں ڈاکٹر احمد علی سراج مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے حرم نبوی سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سب کی طرف سے درود و سلام رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے ساتھ اس موقع پر پریس کلب لاہور کے تمام ذمہ داران کو اور اپنی صحافی برادری کو اور جتنے بھی اس مبارک تقریب میں حاضرات 27 رمضان المبارک کی اس مقدس رات میں حسن قرات قرآن پاک کی تلاوت اور نعت مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر جو آپ نے پروگرام مرتب دیا ہے یہ یقیناً اس قسم کے پروگرام رول ماڈل ہوتے ہیں. پورے پاکستان کی پریس کلب جتنی ہیں آج پریس کلب لاہور کا یہ پروگرام ان کے لیے ایک ایسا رہنما اصول مرتب کر رہا ہے کہ جہاں ہم ملک کے قومی اور اس کے علاوہ مختلف ایام کو خوبصورت انداز سے مناتے ہیں، مگر پریس کلب لاہور نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ماہ صیام و قیام کی مناسبت کے ساتھ قرآن پاک کی محفل کا انعقاد اور نعت نبوی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پروگرام مرتب کیا ہے، یہ تمام پاکستان کے پریس کلبز جتنے ہیں ان کے لیے ایک رہنما اصول بھی ہے. اور پھر اس رمضان کی 27 کی رات میں اس قسم کا پروگرام کو مرتب کرنا یقیناً میں پریس کلب لاہور کے پریزیڈنٹ جناب محترم ارشد انصاری صاحب کو اور نائب صدر محترم امجد عثمانی صاحب کو اور سیکٹری زاہد عابد صاحب کو اور تمام ذمہ داران کو اور جتنی صحافی برادری اور جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو انہوں نے قرآن کی محفل سجا کر ایک نمونے کے طور پر رول ماڈل کی حیثیت سے پورے ملک کے پریس کلبز کو اس طرف متوجہ کیا ہے. یقیناً پریس کلب لاہور مختلف اور بھی بڑے اچھے فنکشن سر انجام دیتی رہی ہے، قومی ایام ہوں جیسے نیشنل ڈے ہے یا مختلف اور ثقافتی ایام ہوں، ان کے منانے میں بھی میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا. لیکن رمضان مبارک ماہ صیام و قیام کی مناسبت سے اس ليلة القدر کی اقرب ترین راتوں میں 27 رمضان المبارک کو جو محفل قرآن
اور نعت کے ساتھ یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، میں پریس کلب لاہور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر اتنا عرض کر دوں کہ 27 رمضان المبارک جو کہ اقرب لیلۃ القدر کی راتوں میں سے رات ہے، اور اللہ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، آپ سب اس پروگرام میں شریک ہیں۔ یقیناً یہ زمین پر ہونے والا پروگرام آسمان والوں کو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو خود مخاطب کر کے یہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی ہے رزق کا متلاشی کہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں۔ یقیناً یہ رات ایسی مقدس رات ہے جس میں اہل علم و دانش نے یہ پروگرام مرتب کر کے قرآن کی محفل بھی سجا دی ہے، اور نعت خوانی کے ساتھ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو سینوں میں آپ کے اندر آ رہا ہے اور آ چکا، میں سمجھتا ہوں اس رات کی، اس مقدس رات کی مبارک ان گھڑیوں میں جہاں رب یہ پکار کر فرما رہے ہوں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اے شر چاہنے والے اب رک جاؤ۔ اور پھر اہل علم و دانش کی اس محفل میں جہاں یہ مقدس رات جس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس موقع پر اتنا جملہ دے دوں کہ سال بھر بندے رب کو پکارتے ہیں، مگر وہ سمد ذات ہے، سمیع و بصیر ذات ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کی ہر جو بھی اس دنیا میں جو کام کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، مگر یہاں یہ جملہ میں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سال بھر ہم اسے پکاریں، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی مرضی جواب دے یا نہ دے۔ مگر یہ راتیں جو ماہ صیام و قیام اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور جس رات میں آپ ابھی 27 رمضان کی مقدس رات میں محفل حسن قرات اور نعت خوانی کے ساتھ اس رات میں رب کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو، قرآن کی محبت اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان راتوں میں تو رب اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اب میں یہاں پر زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کروں گا کہ اس موقع پر آپ سب کا اکٹھا ہونا یہ دیگر پورے ملک کے پریس کلب جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے اور رہنما اصول بھی ہے کہ ان راتوں کو بھی پریس کلب لاہور نے جس طرح سے قرآن کی محفل اور نعت خوانی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سالوں میں پورے پاکستان کے پریس کلب میں یہ پروگرام رسمی طور پر 27 رمضان کی رات کو منایا جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے بھی 27 رمضان المبارک کی رات یہ اتنی مقدس تو رات ہے، لیکن پاکستان کا جو ہمیں تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس ملک کو مارد وجود لانے میں، اسلام کی دوسری ریاست
کا جو درجہ بھی دیا کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے بعد پاکستان دنیا کی اس سرزمین پر دوسری اسلامی ریاست ہے جو کہ اللہ نے 27 رمضان المبارک کی رات کو اور آنے والا دن جمعۃ الوداع تھا، اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ 14 اگست 1947 یقیناً ہم میلادی سال کے اعتبار سے یوم پاکستان مناتے ہیں، لیکن ہجری سال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، وہ رات لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات تھی، اور قمری مہینے اور میلادی مہینے میں یہ بات واضح ہے کہ جہاں میلادی مہینہ وہ 14 اگست 1947 تھا، وہاں ہجری سال کا قمری مہینہ رمضان المبارک کی 27 رمضان المبارک کی رات تھی، جس میں آپ پریس کلب لاہور کے زیر اہتمام حسن قرآن پاک، حسن قرات قرآن پاک اور نعت خوانی کے ساتھ جس رات کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں، احیا لیلہ، اے قضا اہلا، شد میذرہ، ان راتوں میں تو رسول اللہ نے اپنی کمر کو کس لیا اور ساری رات جاگے۔ یقیناً آپ بھی 27 رمضان المبارک کی اس رات میں جہاں اس مقدس محفل کا انعقاد کر چکے اور کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سب اکٹھے ہیں، میں اس موقع پر اہل علم و دانش کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ رات پاکستان کے مارد وجود آنے کی رات ہے۔ یہ رات اور اس کے آنے والا دن جمعۃ الوداع، جس میں پرچم پاکستان کو لہرایا گیا۔ میں اس موقع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اتنا عرض کر دوں کہ پاکستان کے مارد وجود آنے میں 27 رمضان مبارک کی رات یہ دو حیثیت سے منائی جائے۔ ماہ صیام و قیام میں لیلۃ القدر کے حصول کے لیے بھی، اور پاکستان کے یوم اور پاکستان کے مارد وجود آنے میں بھی رمضان المبارک کی 27 کی رات کو ہم لوگ پاکستان کی سالمیت کی بھی دعا کریں، اور اس رات کو قومی رات اور اس آنے والے دن کو قومی دن قرار دیتے ہوئے نیشنل ڈے جیسے 14 اگست کو منائی جاتی ہے، ایسے ہی 27 رمضان المبارک کی رات اور 27 کا سورج جب طلوع ہوا تو پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، اس کو بھی اس حیثیت سے منانا یہ اہل علم و دانش کے فرائض میں سے ہے۔ میں پریس کلب لاہور کے تمام ذمہ داران کو دوبارہ نام لیے بغیر تمام جتنے بھی اس تقریب میں شامل ہیں اور پریس کلب کے جو ذمہ دار ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس رات کو عبادت کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کی دعا کے ساتھ منایا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی دعا بھی کراتا ہوں، اور پھر دوبارہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ پریس کلب لاہور ایک رول ماڈل ہے، کیونکہ پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی بھی اس میں مکان بنانے سے قبل مجھے جس وقت کہا گیا کہ آپ یہاں مسجد کا تحفہ دیں، تو میں متولی اور بانی مسجد پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہونے کی حیثیت سے یہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، جیسے کائنات ارض کو اللہ نے جب بنانا چاہا تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کو بنایا۔ پریس کلب لاہور قابل تحسین ہے کہ جس نے صحافیوں کے گھر بنانے سے قبل
اللہ کے گھر کو سب سے پہلے تعمیر کروایا، اور میں اس کا متولی اور بانی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ پریس کلب لاہور کا ہے کہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہربنس پورہ میں سب سے پہلے مسجد بنی اور پھر اہل علم و دانش نے اپنے مکان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس رات کی برکتیں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرماتے ہوئے امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کا سچا وفادار بنائے، اور ہمارے ملک کو جو اسلام کا قلعہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے جیسے اس کے فرائض منصبی میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا قلعہ بنا کر اسلام اور اسلامیان عالم کے لیے محافظ بنائے۔ میں اس موقع پر مسجد اقصی کو بھی نہیں بھولوں گا، جہاں میں حرمین شریفین میں حرم نبوی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہاں آپ سے دعا کی درخواست بھی کروں گا کہ آپ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنی قوت قلم کے ساتھ فلسطین کی آزادی اور مسلمانوں میں فلسطین کی آزادی کے ساتھ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے تحریک بھی چلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حرمین شریفین کی نمازیں، حج اور عمرے اور زیارت مسجد نبوی اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، اور اس کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں اس موقع پر ابھی دعا بھی کراتا ہوں، اور آپ سب کو اس مقدس رات میں مدینے سے میں مخاطب ہوں، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔